آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا ہونے اور دنیا سے جانے کے درمیان تین اس کے ادوار ہوتے ہیں. ایک انسان کی شروعات ہوتی ہے, ایک انسان کا عروج ہوتا ہے, ایک انسان کا اختتام ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی طرف دیکھیں, کسی بھی طرف نگاہ اٹھائیں, اللہ اکبر, آپ کسی بھی طرف توجہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ادوار تین ہوا کرتے ہیں, تین ادوار ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ پھول کو ہی دیکھ لیں, آپ ایک پھول کو دیکھ لیں. یہ پھول جو ہے ابتدا میں ایک کلی کی شکل میں ہوتا ہے, پھر وہ مسکراتا ہے صبح کے وقت اور گلے تر بنتا ہے, اور پھر اللہ اکبر وہ کلی جو صبح کو مسکرا کر کے پھول بنی تھی دوپہر تک کے وہ پھول کی شکل میں رہتی ہے, اور شام ہوتے ہوتے پھر وہ مرجھا جاتی ہے اور وہ اپنا وجود کھو دیا کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اسی طریقے سے پہلی شب کو ہر مہینے چاند طلوع ہوتا ہے ہلال کی شکل میں, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گھٹتے گھٹتے پھر اس کا پورا وجود ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے صبح کو سورج نکلتا ہے, صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوپہر ہونے تک کے وہ پورے عروج پر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ مغرب کے اندر غروب ہو جاتا ہے, اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی, سمجھدار لوگ ہیں, سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے, یعنی ہر چیز کے تین دور ہیں, ادوار تین ہیں, ایک ابتدا ہے, ایک عروج ہے, ایک اختتام ہے, اور سب چیز کا عروج ہی اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر کلی سے زیادہ خوبصورت اور اس کے مرجھا جانے سے زیادہ خوبصورت پھول حسین لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کی جوانی ہے. اسی طرح نکلنے والے سورج کو سب آپ دکھا سکتے ہیں, ڈوبنے والے سورج کو سب دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب سورج سر پر ہوتا ہے تو بہترین سے بہترین نگاہ والا, خوبصورت سے خوبصورت آنکھ والا بھی اس سے آنکھ ملا نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ سورج کی جوانی کا وقت ہوتا ہے, وہ سورج کے عروج کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مسلمانوں, انسان کا بھی یہی حال ہے, انسان کی بھی یہی کیفیت ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, اتنا مجبور ہوتا ہے انسان کہ انسان چل نہیں سکتا, انسان بول نہیں سکتا, انسان اپنا معافی ضمیر پیش نہیں کر سکتا, انسان کچھ کھا نہیں سکتا, انسان اللہ اکبر نہا نہیں سکتا. کتنا مجبور ہے انسان ولادت کے وقت, پیدائش کے وقت, کہ جب وہ اللہ اکبر غلاظتیں لے کر کے پیدا ہوتا ہے تو نہلاتا کوئی اور ہے, غسل کوئی اور دیتا ہے, لباس کوئی اور پہناتا ہے. اللہ اکبر. جب تک ماں باپ نہ کھلائیں وہ کھا نہیں سکتا, بہت زیادہ جو ہے بھی غذائیں ہضم نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کے لیے اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کیا, اس میں طاقت نہیں ہوتی, اس کا گلا کوئی بھی دبا کر کے مار سکتا ہے اس کو, وہ چل نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا. لیکن وہی انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو جو چاہے کھا سکتا ہے, جو چاہے بول سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. ہاں ہاں اللہ اکبر. لیکن وہی انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے جیسے بچپنے میں مضبوط اور کبھی غذائیں جو ہے وہ کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی تھی, بڑھاپے کا بھی وہی حال ہوتا ہے, بھاری بھرکم غذائیں ہضم نہیں ہوتی, کبھی کمر میں تکلیف ہے, کبھی گردنوں میں تکلیف ہے, کبھی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے. اسی طریقے سے یعنی بچپنا بھی کمزور اور بڑھاپا بھی کمزور, بچپنا بھی مجبور اور بڑھاپا بھی مجبور. لیکن اس کے درمیان ایک شباب کا دور ہے, ایک جوانی کا دور ہے. جوانی اللہ اکبر, جوانی اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے. انسان اگر جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اگر وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا چاہے تو وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتا ہے, اگر وہ دریاؤں میں راستے بنانا چاہے تو جوانی میں دریاؤں میں راستے بھی بنا سکتا ہے. وہ منزل مقصود کو طے کر کے اس پر پہنچنا چاہے تو وہ پہنچ بھی سکتا ہے. تو یاد رکھنا اللہ نے ہر چیز کے درمیان کو پسند کیا ہے, اسی لیے ہمارا دین بھی دین وسط ہے, درمیانہ دین ہے. نہ یہودیوں کی طرح ہمارے یہاں سختیاں ہیں, نہ عیسائیوں کی طرح ہمارے یہاں انتہائی نرمیاں ہیں. ہمارا دین دین اعتدال ہے, ہمارا دین مذہب اعتدال ہے. اللہ
کو انسان کے بچپنے سے زیادہ اور انسان کے بڑھاپے سے زیادہ انسان کی جوانی پسند ہے. جوانی بڑی خوبصورت نعمت ہے. جوانی وہ ہے اللہ اکبر جس میں انسان اگر چاہے توجہ کے ساتھ اپنی جوانوں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو پہ غور فرمائے. جوانی وہ ہے اگر انسان یورپ کے کلیساؤں میں اذان کر سکتا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے. جوانی وہ ہے بحر سلمات میں اگر گھوڑے دوڑا سکتا ہے تو وہ دوڑا لے گا. جوانی وہ ہے بیت المقدس کے پرچم لہرائے جاتے ہیں. جوانی وہ ہے کی جاتی ہے. جوانی وہ ہے خندق خیبر کو سر کیا جاتا ہے. جوانی وہ ہے افریقہ کے ساحلوں پر اسلام کا پرچم لہرایا جاتا ہے. جوانی وہ ہے اندلس کے ساحل پر کشتیاں چلائی جاتی ہیں. پوری ذمہ داری سے کروں گا چھترپور اور گردن لبا کے آنے والے جوانوں, جوانی وہ ہے کہ جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اور یہ کہا تھا اہل اندلس کو معلوم ہو جائے کہ مسلم جوان وہ ہوتے ہیں یا تو اسلام کا پرچم لہرے گا یا تو یہاں ہماری کمرے بنے گی. جوان تھے جنہوں نے فتح کیا تھا. پوری ٹیم جوان تھی. ان کا قائد بھی جوان تھا, ان کے مقتدی بھی جوان تھے, ان کا سپہ سالار بھی جوان تھا. ان کے قائد کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حضور جوان تھے, جوان تھے, جوان تھے اور ایسے جوان تھے کہ 63 سال کی عمر میں بھی میرے نبی جوان نظر آتے تھے. اللہ نے محبوب کو کبھی بڑھاپا نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو جوانی پسند ہے. یہی ایک بات تو ہے اللہ نے ہر عیب سے ان کو پاک پیدا فرمایا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نصر جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی ہے کہ دعا نہیں. یورپ کے کلیساؤں میں یورپ کے کلیساؤں میں جنہوں نے اذان کی تھی وہ بھی جوان تھے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر سلمان کے دوران میں چھوڑے ہم نے. ہاں لیکن ہم وہ تھے, ہماری جوانی وہ تھی. آج آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی تھی اور آج آپ اپنی مسجد سے ہی غائب ہے. آپ وہ جوان ہے. توجہ کرنا, دھیان سے سننا. نعروں کی گونج میں کسی فقیر کے درد دل کو دبا نہ دیجیے گا. توجہ کیجیے گا, کل آپ یورپ کے کلیساؤں تک پہنچ کر اذان دیتے تھے اور آج آپ کا حال یہ ہے اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کو اپنے بیٹے کے کان میں اذان دینا تک نہیں آتی. یہ آج آپ کی جوانی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کل آپ کشتیاں جلا دیا کرتے تھے دین کی خاطر اور آج حال یہ ہے اللہ اکبر آپ کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. جو دنیا کی قوم اس طرح سے اپنے آپ کو بدل دے, قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. میں نے بطور مفہوم اس آیہ کریمہ کو بیان کیا. توجہ فرمائیں مسلمانوں, ہماری جوانی کیا تھی اور آج ہماری جوانی کیا ہو گئی. کل ہماری جوانی دین کے لیے تھی, آج ہماری جوانی موبائل گیم کے لیے ہے. کل ہماری جوانی رسول اللہ سے عشق کے لیے تھی, آج ہماری جوانی موبائل کے اسکرین پر 3 بجے رات تک کے گندی زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے ہے. اللہ اکبر. کل تک ہماری جوانی قوم کی الجھی ہوئی زلفوں کو ناپنے تدبیر سے سنوارنے کے لیے تھی اور آج ہمارے جوانوں کی جوانی صرف سر کے بالوں میں انگلیاں ڈالنے کے
والی رہ گئی ہے۔ کل تک ہمارے جوانوں کی جوانی امت کو اوپر اور ترقی پر لے جانے کے لیے صرف ہوتی تھی، اور آج ہمارے جوانوں کی جوانی یا تو نشے کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے، یا تو شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے، یا تو زنا کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے۔ کل تک کا مسلمان قرآن سے محبت کرتا تھا، آج کا جوان مسلمان اللہ اکبر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، کل تک کا مسلمان نعت مصطفیٰ میں گم تھا، آج کا مسلم جوان غزلوں اور گانوں کے اندر ڈوب چکا ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آج ہم شکایت کرتے ہیں مولانا ہماری بستیوں کو آگ کیوں لگ رہی ہے، ہماری بستیوں کو جلایا کیوں جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو بگایا کیوں جا رہا ہے، فتنہ ارتداد کیوں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں محبت رسول کے نام پر آنے والے میرے جوانوں، دل کے کانوں سے سن لو، دنیا اچھی طرح جانتی ہے جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے پھر ان کی بیٹیوں کو لوجوں میں بیچا جاتا ہے، پھر ان کی بیٹیوں سے زنا بالجبر کیا جاتا ہے، پھر ان کے گھروں سے آگ کے دھوئیں اٹھتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، چونکہ اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی ظاہری طور پر 70,000 معنی ہے، تو ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک قول یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ سن لو یہ جوانی خدا کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو صرف اتنا بتا دوں، کالے بال جوانی میں پوری جوانی چھوڑی، گھر جا کر کے میرا یہ جملہ ضرور سوچیں، بہت پیاری بات، توجہ کرنا، پوری جوانی اپنی جگہ کتنی قیمتی وہ اپنی جگہ، صرف کالے بالوں کی بات کریں۔ جوانی میں بغیر پیسے کے مفت میں خدا نے خوبصورت جو کالے بال دیے، جب اللہ اس کو سفید کر دیتا ہے تو ایک آدمی جب ہر ہفتہ اس کو کالا کرتا ہے، ابھی میں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، صرف نعمت یاد دلا، جواز عدم جواز کا فیصلہ مفتیان کرام کے ہاتھوں میں، خطیبوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اور رہی بات میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو کچھ کہنے کی اوقات رکھتا، میں تو وہ بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں کوئی مسئلے کی نزاکت کو اس کے جواز اور عدم جواز پر کوئی بحث نہیں، صرف نعمت یاد دلانا چاہتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے جو کالے بال جوانی میں دیے ہیں، یہ چمکتے ہوئے سیاہ بال، جب خدا 40 45 50 سال کی عمر میں اس کو سفید کر دیتا ہے اور آپ حجام کے یہاں جا کر کے ایک بار اس کو کالا کرتے ہیں تو حجام آپ سے 500 روپے سے کم نہیں لیتا، ہر ہفتے بال سیاہ کر بال کی نہیں، صرف کالے کلر کی اتنی قیمت ہے کہ اتنا روپی آپ کلر پہ خرچ کرتے ہیں جتنا ایک غریب راشن بھر لیتا ہے ہفتے کا جتنی رقم میں، اتنا آپ اس پر خرچ کرتے کلر کرنے پر، اور اللہ نے یہ کلر آپ کو مفت میں دیا۔ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں پوری دنیا کی کسی کمپنی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے اللہ نے جو کلر چمکدار قدرتی طور پہ دیا ویسا کلر بنا سکے۔ کتنا بھی انسان چھپا لے، کتنا بھی نزاکت کر لے، پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ جناب والا نے آرٹیفیشل طور پر کوئی نہ کوئی کاروائی کی ہے، اللہ اکبر، لیکن میرے اللہ کی شان دیکھو۔ اب آپ اندازہ کرو صرف کلر کا یہ عالم ہے مسلمانوں، تو پھر پوری جوانی کا عالم کیا ہوگا، پورے شباب کا عالم کیا ہوگا۔ بغیر چشمے سے 1-1 کلومیٹر تک کی جو ہے انسان کی نگاہ کا کام کرنا، یہ میں محدود کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا کی عزت کی قسم زمین سے کھڑے ہو کر آسمان تک نظر جاتی ہے، وہاں تو کلومیٹر کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، جو کھا رہے ہو سب ہضم ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے جو اللہ نے جوانی میں ہمیں دی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ فرماتے ہیں
जवानी के बारे में तुमसे सवाल करेंगे। नहीं, तुमने जवानी में किया क्या क्या किया? यही कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनते रहे। और उसके लिए याद रखना, लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको कोई कुछ नहीं। इमाम आपका क्या करेगा? जुम्मा में बेचारा आधा घंटा बयान करेगा, कुछ करेंगे वो बेबस है, क्योंकि आप तो उसको ये समझते हैं कि वो आपके चंदे पे पड़ रहा है। हालांकि एक बात याद रखना, इमाम तुम्हारे चंदे पे नहीं पड़ रहा, ये तुम्हारी जो वो खुश फहमी है और इंतहाई दानिशी फिक्र है। इसलिए कि जो अल्लाह पीछे खड़े रहने वालों की झोलियों को भरता है, वो आगे खड़े रहने वाले की झोलियों को क्यों ना भरेगा? लेकिन खुदा है जिसको चाहे सबब बना दे। अगर अल्लाह मूसा को पालना चाहे तो फिरौन के महल के अंदर पालता है। इससे फिरौन ये नहीं कह सकता था कि मैंने पाला, बल्कि फिरौन के घर में नेक बख्त बीवी का तसद्दुक था कि खुदा ने वहां तक हजरत मूसा को पहुंचाया था, ताकि किसी के जन्नती होने का ऐलान करवाना था। हर चीज में कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर, यहाँ कौन क्या करेगा? जमहूरी मुल्क में रहते हो, यहाँ तो हालात ऐसे हैं, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया की जमहूरियत का हाल कह रहा हूँ, किसी मुल्क पर क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं तो अपने मुल्क की जो वो ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान जो है ना, ये मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ किसी का कुछ हो या ना हो, हमारा तो बहुत कुछ है। और इतना कुछ है, अगर कोई हिंद से बगावत कर ले तो उसका कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, उसका जिम्मेदार वो है। लेकिन हम कहते हैं अगर हिंदुस्तान से मुसलमान बगावत करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, सोच भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि लोगों को पता नहीं कहां कहां डाल दिया गया है। लेकिन हमारी तो अमानतें यहाँ है, और ऐसी अमानतें हैं कि उनसे बगावत करना इस्लाम से बगावत करने के बराबर है। इसी हिंदुस्तान के सीने में हमारा महबूब इलाही जैसी अमानत आराम कर रही है। महबूब इलाही हमारा इसी हिंदुस्तान के सीने में सो रहा है। साबिर कलियर जिसने अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है, गौसे पाक का बेटा इसी हिंद के सीने में सो रहा है। 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला हमारा राजा इसी सरजमीन पर आराम कर रहा है। हमारी बड़ी कीमती अमानतें इसके सीने में छुपी हुई है। सीने में ऐसी अमानतें हैं, और सीने के ऊपर ताजमहल जैसी अमानत के वारिस तो हम हैं, लाल किला जैसी अमानत के वारिस तो हम हैं, फतेहपुर सीकरी जैसी अमानतों के वारिस तो हम हैं। यही तो अपना फन है प्यारो, कि हमने हिंदुस्तान को लूटा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को दिया है, और हिंद को सोने की चिड़िया बना दिया है। अल्लाह अकबर। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। लाल किला और ताज के इस देश में पानी हम हैं। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पैदाए गरीब नवाज, पैदाए आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। लेकिन एक बात कहता हूँ, मुल्क जमहूरी आप कहते हम जो चाहे कर, यहाँ जो चाहे कर सकते हो, मगर सुनो सुनो अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो। कानों में एयरफोन लगाकर अगर तुमने गाने और म्यूजिक सुनी होगी तो अल्लाह के सच्चे नबी सादिक और मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह अकबर गाने अपने कानों से सुना होगा, उनके कानों में आग का शीशा पिघलाकर, जहन्नम की आग पर शीशा पिघलाकर उनके कानों में डाला जाएगा। जरा गौर करना मेरे भाई, अगर ये किसी मुकर्रिर की बात होती तो मैं इतने एहतिमाम से बयान नहीं करता, किसी सियासी लीडर का कॉल होता तो मैं कभी इसको टच भी नहीं करता। लेकिन ये उसने कहा है जिसके बारे में हमारा अकीदा ये है, और हमारा इमाम अकीदा यूं बयान करता है, नबी की ज़बान क्या है? वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ज़बान से जो निकलता है वही कानून इलाही बन जाता है, वो अल्लाह का कानून बन जाता है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो अल्लाह के सच्चे नबी का फरमान सुनो। कानों में एयरफोन लगाकर रस्तों में मटक मटक कर चलने वाले मेरे
بھائی، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والے میرے بھائی، اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والے میرے بھائی، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر اللہ اپنی عذاب کو پہاڑوں پر اتار دے تو پہاڑ بھی دہل دہل جائے، پہاڑ بھی جل جل جائے۔ پہاڑوں میں قوت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اہل علم کی، اگر خدا محبت پہاڑ پہ اتار دے تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، خدا عذاب اتارے تو لوگ اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کلام کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہوتا۔ بھائی پہاڑ پہ کلام نازل ہوتا تو محبتوں کے ماحول میں نازل ہوتا۔ جس خدا کی محبت کا بار پہاڑ اٹھا نہ سکے، اس خدا کے غضب کا بار پہاڑ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اندازہ تو کریں مسلمانوں، غور تو کریں۔ اب وہی رسول سچے نبی خاتم النبیین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنا ہوگا، میوزک سنا، ان کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ تھوڑی دیر غور تو کرو، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، اپنے چولہے پر، اپنے گھر کے چولہے پر اپنی کمائی کا تیل اگر گرم کر کے کان میں ڈالا جائے تو اللہ اکبر، زیادہ گرم ہو جائے تیل، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ اکبر جہنم کی آگ کا وہ سیسا جو انسان کے کانوں میں ڈالا جائے گا، انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ کسی پہ بس نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں گانا سننے سے دل میں نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے بارش کے برسنے پر جو ہے وہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، جیسے گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو میوزک کو۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ شیطان کا لشکر ہے یہ میوزک، یہ موسیقی شیطان کا لشکر ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر حضور افعال کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اللہ اکبر لہو و لعب کے لیے میوزک کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آئیے پھر ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا، بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا، نماز کو ٹائم نہیں، فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم، یوٹیوب پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم، اور فون پر گھنٹوں برباد کرنے کے لیے ٹائم، ہوٹلوں کے لیے ٹائم، سیر و تفریح کے لیے ٹائم، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ آئیے صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے سچے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، توجہ کرنا، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے اور جس بستی میں وہ رہتا ہے، اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 70 مرتبہ لعنت کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ پوری بستی نمازی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ایک آدمی بے نمازی ہے تو اللہ کتنی بار لعنت کرتا ہے؟ 70 بار لعنت کرتا ہے۔ اور سوال محدثین نے اٹھایا اور جواب خود ہی دیا کہ بھئی وہ اکیلا بے نمازی ہے تو پوری بستی کا کیا قصور ہے کہ اس پہ اللہ کیوں 70 بار لعنت کرتا ہے؟ تو جواب دیتے محدثین بات یہ ہے کہ بستی کے لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، یا اس بے نمازی کو بے نمازی پن کی وجہ سے برا نہیں سمجھتے۔ آپ جانتے ہیں آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہے، ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ یار، اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، حضور رحمت للعالمین ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کریم بالکل یقینی طور پر ہے، حضور بھی رحمت للعالمین ہے، اور میرا عقیدہ یہی ہے کہ ایک میں کیا میرے اسلام کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی اشارہ تیرا، لیکن سنو فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مسجدوں کو ویران کرنے والوں سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے اے میرے صحابہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت اترتی ہے اور جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اندازہ فرمائے حضور نے اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ
منع کیا. آپ مجھے بتائیں. اب آپ کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہے, بیٹی کو رشتے نہیں ہیں, بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں. علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ مفتیان کرام بھی ہیں, بزرگ علماء بھی ہیں. اگر میں غلطی کروں تو یہ میری ابھی اصلاح کریں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہو بیٹی کو رشتہ نہیں, آپ کہتے ہو گھر میں برکت نہیں, آپ کہتے ہو کہ بیماریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اور پھر آخری میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے ایک بات سیکھ لی ہے, اپنے سارے کرتوت کسی نہ کسی کے سر ڈال کے خود بچ جاؤ اور ایسے ولی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم بالکل بے قصور ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ بیماری, یہ تکلیف, یہ دھندا, یہ تکلیف, وہ ساری چیزیں. مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا, آپ تعویذ دیجئے. اور پھر میرے پاس ہے بھائی, میں کسی اور کا نام تو نہیں لے سکتا, اپنے آپ ہی کو پیش کروں گا کیونکہ میں ہی سب سے میرے پاس ہے. کیا ہوا امین القادری, یہ میں میری روزی برکت نہیں. پھر امین القادری کا سینہ بالکل چاہے وہ 36 کا نہیں بلکہ 56 کا ہو جائے, کیونکہ ہندوستان میں آج کل 56 انچ کی چھاتی کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. حالانکہ کوئی اوقات بھی نہ ہو انسان کی, لیکن پھر بھی وہ اپنے جو وہ مینڈک جیسے گھوڑے کی طرح بننا چاہتا ہے. ویسے آج کا انسان بھی جو ہے ہندوستان کے اندر ابھی اس کی چھاتی ہو گئی 56 کی. اٹھایا قلم, یہ تعویذ لکھا, لے جاؤ انشاءاللہ سب تکلیف دور ہو جائے گی. آپ سے پوچھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, آپ بتائیں جس کے گھر کی برکت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اٹھا لے, کس ملا کے قلم میں طاقت ہے کہ برکت اللہ اٹھائے اور لا کر کے ملا دے دے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. میں تسلیم کے لیے ملا نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں ملا اصطلاح ہے اور سب سے بڑے عالم کو ہمارے یہاں ملا کہا جاتا تھا. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا دیا. یہ ملا علی قاری کون ہے, ملا عبدالرحمن جامی کون ہے, لوگوں کو اللہ اکبر. تو میں نے مولوی مفتی کا انتخاب نہیں کیا. اللہ اگر اٹھائے برکت کو تو کوئی ملا نہیں لا سکتا. وجہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا, عالم ہو, فاضل ہو, مفتی ہو, اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی چل نہیں سکتی, اس کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں ہل سکتا. آپ مجھے بتاؤ تو صحیح, نمازیں چھوڑ دی پھر کہتے ہو گھر میں برکت نہیں, جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بدبخت ہے بے نمازی, کیا ہونا بدبخت ہے بے نمازی, محروم ہے بے نمازی. بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے, کسی کو محروم نہ کرے. تو صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا, تمہیں معلوم ہے بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کو اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. تو پھر آقا نے فرمایا, جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان ہم فرق صرف نماز کی وجہ سے کرتے تھے. رسول اللہ کے دور میں فرق نماز سمجھتے تھے. آپ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, آج مسجدیں ویران کر کے اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہو. اور سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ عذاب اگر قبر میں کسی پر ہوگا تو وہ بے نمازی پر ہوگا. اللہ کا عذاب برداشت نہیں کرتا. پھر کچھ لوگ ہیں جو زنا کے اڈوں تک جا رہے ہیں. میں صرف اشارے دے رہا ہوں, میں بات طول نہیں کرنا چاہتا اور اصل عنوان پہ پہنچنا. ابھی میرا اصل عنوان میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, لیکن صرف اشارے دے رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب زانیوں کو, زنا کرنے والوں کو میدان محشر میں لایا جائے تو ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے اہل محشر کانپ اٹھیں اور ان پہ لعنت کریں گے, لعنت کہ تمہارے اندر سے کتنی بدبو آ رہی ہے. اور زنا کرنے والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے حضرت مالک جو جہنم کے خازن ہے وہ آگ کا لباس پہنائیں گے, آگ کا لباس, اور ان کی شرمگاہوں پر اور چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی. ذرا سوچو تو ذرا توجہ تو کرو. دنیا کے 2 منٹ کی عیش کی خاطر خدا کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والوں, جوانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم پاک کریں, جوانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم جرائم کریں, جوانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم عیش و عشرت کے نام کے خدا کے غضب کو دعوت دیں. اللہ اکبر. اور اگر حدیث
میں نہیں آتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ زانیوں کے زنا کے مقام پر آگ کا ہتھوڑا برسایا جائے گا۔ کتنا نازک ہے وہ مقام جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ نشہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کر کے اٹھے گا۔ کچھ لوگ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، قوم لوط سا عمل کرتے ہیں۔ سن لو، جانور بھی قوم لوط سا عمل نہیں کرتے۔ جانوروں میں ایک ہی جانور یہ کام کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو آسمان تھر تھراتا ہے اور اس پر گرنے والا ہوتا ہے یہ کام کرنے والوں پر، تو اللہ کے فرشتے آسمان کے کناروں کو پکڑ لیتے ہیں اور اس وقت تک قل اللہ شریف کا ورد کرتے ہیں جب تک کہ وہ یہ فعل سے رک نہیں جاتا، اور پھر جو ہے وہ بات جو آسمان اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتا۔ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کو اللہ نے چونچ عطا کی ہے، چونچ یعنی پرندوں کی شکل میں وہ فرشتے ہیں، اور اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اغلام بازیاں کرتے ہیں، حرام کام کر کے بدفعلی کرتے، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، وہ کہیں بھی مرے، مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، شام میں مرے، یمن میں مرے، ہند میں مرے، سندھ میں مرے، کہیں بھی مرے، وہ پرندوں کی شکل کے فرشتے اس کی قبر میں اس کو رات گزرنے نہیں دیتے۔ رات گزرنے سے پہلے اس کا لاشا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لے جا کر کے وہاں لے جا کر ڈالتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور قیامت تک وہ وہیں رہیں گے، اور قوم لوط کرنے والے قیامت کے دن قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے۔ اندازہ تو فرمائیں یہ سارے کام ہیں۔ کچھ لوگ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ نظر بازیاں کرتے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا یا کسی عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ کی سلاخیں، انگارے بھرے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، جو آنکھیں نیند کا ٹھنڈا سرما برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں ننھے ننھے ٹنکے برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں ایک پتھر چھوٹا سا کنکر کا اپنی جگہ اگر پیاس کاٹی جائے تو پیاس کے وہ ذرے جو نظر نہیں آتے وہ آنکھ میں چلی جائے تو آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، جب عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے، پاپ کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے، اور عورتوں کو کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا اپنا، کیا ہوگا اپنا؟ سن لو، اگر دنیا پاپ کر رہی ہے تو ان کے یہاں قیامت کا تصور نہیں ہے، ان کی آخرت کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو تصور آخرت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اپنے اس اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، ایک منٹ صرف آپ کا سب کا لینا چاہیے، بہنوں کا بھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے یرا، ہم تمہیں دکھائیں گے، نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائیں گے، اور تم نے پاپ کی ہوگی وہ بھی دکھائیں گے۔ تھوڑا توجہ، اس کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یرا، دکھائیں گے۔ اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کی ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر رہا ہوں۔ توجہ آپ ادھر، توجہ۔ کسی لڑکے نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، جلسے میں جو کھڑے کر کے کہا تم نے موبائل نکالا؟ نہیں اللہ کی قسم ایسا بیٹھا، میں نے نہیں نکالا، میں نے کام نہیں کیا۔
بولو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. ٹھیک، ایک لڑکا کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا تھا، آپ نے اس کو موبائل سے اس کی شوٹنگ کر لی، اور شوٹنگ کرنے کے بعد اس جلسے میں یہ جو تقریر پہ دیکھی جا رہی ہے کا سب مجمع بالکل سائلنٹ ہو جائے. دیکھو یہ منظر دیکھو، اس لڑکے کو کھڑا کیا جائے یہاں، اور وہ موبائل جو چوری کر رہا ہے وہ منظر اسکرین پر چلا دیا ہے. کچھ نہ کہا جائے کہ اس نے چوری کی، کچھ نہیں، بس کو کھڑا کرو اور یہ منظر یہاں چلا دو. یہ دیکھو کون ہے بیٹا، اس کی شرمندگی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کیا ہوگا اس کا حال؟ کیا پورے چھترپور میں وہ عزت کے ساتھ کبھی سر اٹھا کر چل سکے گا؟ بلا تفصیل، ہزار بار بلا تفصیل اللہ فرما رہا ہے ذرے برابر نیکی کی ہوگی ہم قیامت کی اسکرین پر تجھے دکھا دیں. ذرے برابر برائی کی ہوگی ہم اپنے قدرتی اسکرین پر تجھے دکھائیں گے. اب ان جوانوں سے پوچھتا ہوں، رات کی تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں پہ چھپ کر جانے والوں، اس میدان محشر میں چھترپور کے جلسے کے اتنے لوگ نہیں ہوں گے. وہاں تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے نیک، سارے بد سب ہوں گے، اور پھر اللہ کا سامنا ہوگا، قدرت کا سامنا ہوگا. اس وقت اللہ فرما رہا ہے تو نے جو اچھا برا کیا قدرت کے اسکرین پر، صرف اسکرین سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ سمجھ دے، قدرت کے اسکرین پر قدرت وہ پردے پر دکھائے گی. یہ دیکھ، سوچو جب تم زنا کرتے ہوئے پورے میدان محشر میں اللہ ہوگا کیا حال ہوگا؟ چوری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، سود کے دھندے کرتے ہوئے کیسے قدرت دکھائے گی یہ تو اللہ جانے، لیکن دکھایا جائے گا یہ تو قدرت کہہ رہی ہے نا. کیا انجام ہوگا اس وقت؟ جوانی پاپ کے لیے، جوانی جرائم کے لیے نہیں. اللہ کو جوانی پسند ہے تو اللہ کو جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اللہ کو جوانی کی توبہ بھی پسند ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو، نیند اپنی طرف بلا رہی تھی، بیوی بچوں کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، دوستوں کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، کاروبار کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن یہ میرا بندہ سب کو چھوڑ کر، سب سے نازلہ توڑ کر میری بارگاہ میں آ کے جھک گیا ہے. یہ جمال میری بارگاہ میں جھکا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم اب اس کو کبھی کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا. جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 70 دن تک کے آسمان میں، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن یا 70 دن تک نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہے، نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، ایک جوان نے سچی توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمانوں پر قندیلیں جلائی گئی ہے. اللہ اکبر. آئیے میرے بھائیوں، اگر جوان چاہیں حالات بدل سکتے ہیں. اب گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. ہمارا کام گیم کھیلنا نہیں. آپ کہیں گے حضرت یہ بتائیں، حالانکہ میں کوئی حضرت آپ موبائل پہ گیم کے اندر کوئی میوزک نہیں، کوئی عورت کی تصویر نہیں. آپ کو بتاؤں یہود و نصارہ نے، اسلام دشمن طاقتوں نے وہ سازش کی ہے کہ بعض لوگوں سے ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گیم کے اندر جو گیم کھیلنے والا یعنی کہ رول ہوتا ہے وہ باضابطہ طور پہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، قرآن پہ پیر رکھتا ہے. اس طرح کے مناظر ہیں. تو مفتیان کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قصداً ایسا کرتا ہے تو اس پر حکم کفر آ سکتا ہے، اس کا ایمان جا سکتا ہے. گانوں میں بھی ایسے اشعار ہیں کہ حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر گانوں کے کفریہ اشعار کو کوئی راضی رہ کر سنے اور راضی رہ کر گائے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. بیوی کہلا کر بھی نکاح سے باہر ہو جائے گی. جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی نہیں ہوگا. توجہ فرمائیں، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو لوگ سہولت دے رہے ہیں. ارے لوگوں کو اگر آپ سے پیار ہوتا وہ آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن دیتے، اچھی تعلیم دیتے، لیکن یہ انٹرنیٹ کی سہولت دے کر تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اب ذرا غور سے سننا، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ
मुसलमानों के पास सिर्फ ईमान की दौलत है इस वक्त। यहूदियों के पास जो किताब आई थी तौरात की शक्ल में, अब वो तौरात उनके पास नहीं है। ईसाइयों के पास जो इंजील आई थी, अब वो इंजील उनके पास जो आई थी वो नहीं है। एक ही कौम है, एक कौम जिसके पास अल्लाह की किताब वैसे ही मौजूद है जैसे आई थी। वो कौम कुरान वाली कौम है, वो कौम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनने वाली कौम है। और याद रखना, लोगों को किसी हथियार से उतना डर नहीं लगता जितना ईमान की ताकत से डर लगता है, जितना इश्क रसूल की ताकत से डर लगता है, जितना मोहब्बत रसूल की ताकत से डर लगता है। तो वो हमारे जवानों को अब्दुल्ला, अब्दुल सलाम, अब्दुल मुस्तफा, गुलाम मोहम्मद, गुलाम रसूल वाले नाम तो रखने देना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल से इस्लाम निकालना चाहते हैं, इस्लाम छीनना चाहते हैं। और कभी डायरेक्ट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इनडायरेक्ट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी का एहसास करो, फूल अपाड़ छोड़ो, मस्ती मजाक छोड़ो, गुनाहों का अड्डा छोड़ो और नेक बनो। अपनी कौम को तरक्की पे ले जाने की कोशिश करो। एक जवान ही पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है, एक जवान ही पूरी कौम का मेमार बन सकता है। ये चिल्लाकर बातें इसलिए की जाती है, मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक जवान, उसका वालिद एक सिपह सालार था। सलाहुद्दीन मस्जिदे अपने मोहल्ले की मस्जिद में शबे मेराज की नमाज पढ़ने के लिए गए, और जब नमाज के लिए गए तो इमाम मस्जिद के दर्द दिल के साथ कह रहे थे, ए शबे मेराज की नफिल पढ़ने वालों, क्या तुम्हें हया नहीं आती कि तुम तो नफिल पढ़ने के लिए आए हो और तुम भूल गए उस फरीज़े को कि जिस मस्जिद अक्सा में आज ही की रात हमारे नबी ने नबियों की इमामत की थी, और सारे इमाम, सारे अंबिया जिसके पीछे मस्जिद अक्सा में आज की रात खड़े थे, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। तुम नफिल तो पढ़ रहे हो, उस फरीज़े को क्यों भूल गए? किसी ने बात सीरियसली, किसी ने नहीं ली। सलाहुद्दीन ने सीरियसली और वहीं सर सजदे में रखा। अल्लाह, आज के बाद चैन से नहीं सोऊंगा, बीवी को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम न लहराऊं। और उसके बाद वो जवान मेहनत से आगे बढ़ा और फिर मेहनत की और बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। अल्लाह की शान देखो, जिस वक्त उसने अहद किया था वो रात की शबे मेराज थी, और जिस कौम को उनको बैतुल मुक़द्दस की चाबी मिली थी वो रात की मेराज की शब थी। तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन उस वक्त का एक वाक़या भी मेरे जहन में अभी आया, जब बैतुल मुक़द्दस की चाबियां ईसाई सलाहुद्दीन को देने लगे थे। बहुत बड़ी तरफ इशारा कर रहा हूं, तवज्जो करना, ध्यान से सुनना। जब ये देने लगे थे तो ईसाइयों ने एक चाल चली थी। चाल ये चली थी, उन्होंने कहा था जब आप चाबी लेने आएंगे अपनी फौज के साथ तो हम आपका वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। और अल्लाह अल्लाह उन्होंने ये साजिश रची थी, आधी आधी नंगी खूबसूरत लड़कियां अपनी कौम की हम खड़े रखेंगे। आखिर चूंकि मर्द मोम की तरह होता है, औरत आग होती है। अगर मोम आपके करीब जाए पिघलेगा जरूर, और नहीं पिघलेगा तो कम से कम नरम जरूर पड़ेगा। सुनना मुसलमानों, आज तस्वीरों पर ईमान का सौदा करने वालों, गानों और गजलों की दहलीज पर ईमान बेचने वालों, शादियों के नाम पर ईमान का सौदा करने वालों, सुनो अल्लाहु अकबर। एक मुस्लिम जवान की गैरत क्या है, एक मुस्लिम जवान का इश्क रसूल क्या है, एक मुस्लिम जवान का मोहब्बत रसूल क्या है। दिल के कानों से सुनो, अल्लाहु अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चला चाबियां तो देंगे मगर ईमान छीन लेंगे, तो सलाहुद्दीन ने अपनी कौम के जवानों से कहा था, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज तुम्हें उस आयत को जहन में रखना है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। ऐ रसूल, मोमिनों से फरमा दे वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, लड़कियां खड़ा करेंगे। कल भी इस्लाम के दुश्मन ने मकसद से हटाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया था, और आज इस्लाम का दुश्मन मकसद से हटाने के लिए लड़कियों को बेपर्दा कर रहा है, लड़कियों को आवारा कर रहा है। हमारे टैलेंट से लोगों को बहुत तकलीफ है। वो जानते हैं जिस दिन मुसलमान
گا اس دن اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جس دن مسلمان سیاست کرنے لگے گا اس دن اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کے سیاستدانوں کا پتہ نہیں ہے. ہمارا سیاستدان ہماری بہت جو بیت المقدس جاتے ہیں وہ اپنی سواری پر غلام کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسا سوال بھی کسی نے دیکھا؟ اللہ اکبر. گاندھی کہتے تھے کہ اگر سب سے کامیاب سیاستدان میری نظر میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. اگر چند سال حیات ہوتے تو دنیا کی روئے زمین پر ایک مذہب نظر آتا جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے پاس ایسا سیاستدان ہے جسے عمر، اور یہ عمر ابن خطاب کو جس نے سیاستدان بنایا. جب حضرت عمر کی شان کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کے اصل انسان کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ جانتے ہیں جس دن تم پڑھو گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم تجارت کرو گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم سیاست کرو گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے کالجوں میں، اسکولز میں ایسے لڑکے تمہارے دوست بنائے جاتے ہیں جو لڑکے ذہین ہیں تاکہ ان کو نشے کا عادی کر دیا جائے، ایم ڈی کا عادی کر دیا جائے اور دوستی کے ماحول میں نشہ مصیبت پلا دیا جائے تاکہ تم نشیڑی ہو جاؤ. لڑکیوں کو چھوڑا جا رہا ہے محبت کے پردے میں تمہارا ایمان چھین لے. لڑکوں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ ہماری بیٹیوں کا ایمان چھینے. لیکن آؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے لیکن ہم اپنے گھر کی حفاظت کی بات کا حق رکھتے ہیں. سنو سنو مسلمانوں. اللہ اکبر. جب حضرت صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی چابی دے کر ایمان چھیننا چاہتے ہیں تو صلاح الدین نے کہا تھا تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، تمہیں تمہارے رسول کا واسطہ، آج تمہیں اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنی آنکھوں پر تمہیں کنٹرول کرنا ہے. اللہ اکبر. جب صلاح الدین نے لشکر سے خطاب کیا تو وہ سارے کے سارے جوان تھے جوان، انہوں نے نظریں نیچی کر لی اور بیت المقدس کی طرف بڑھے. لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی آدھی آدھی ننگی، دشمن کی بیٹیاں کھڑی تھی. دشمن ہارتا ہے تو بیٹیوں کا استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. مگر وہ میری قوم کے جوان تھے 900 سال پہلے جنہوں نے نظریں چھکا کر ان کو تک کر بھی نہیں دیکھا اور گزر گئے. تو لڑکیاں حیرت زدہ رہ گئی اور کسی لڑکی نے کہا اے مسلم جوانوں تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ ہمارے حسن کی توہین نہ کرو، ہمیں ایک نظر دیکھو تو صحیح ہم کتنی خوبصورت ہیں. تو ایک جوان نے نظریں جھکا کے کہا تھا جن کی نظروں میں مدینے والے کا حسن پھنس جائے، جن کی نظروں میں مدینے والے کا حسن پھنس جائے وہ کسی کی سفید چمڑی پر دیوار آسمان نہیں کرے. تو ان لڑکیوں نے کہا تھا اگر ایسا ہی ہے تو بتاؤ وہ کتنا خوبصورت ہے. اب انہوں نے جو بتایا مجھے نہیں پتا لیکن میں تمہیں بتاؤں وہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. میرا ایمان کہتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ منی ہے دلارا ہمارا نبی. وہ کتنا خوبصورت ہے. میرا ایمان کہتا ہے آفتاب قدم ہے بنے سلطان زمن پھول، پھول پان پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. چھترپور والے واللہ جو مل جائے. شیر پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے امام تیری ندرتوں پہ قربان. نبی کا پسینہ ہے. مانگے نہ کبھی اتنی، مانگے نہ کبھی اتنی، پھر چاہے لیمن میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں
हैं मिल जाए तो दुल्हन रहती है, मिल जाए तो दुल्हन रहती है, और मर जाए तो उसकी सारी नस्लें मर जाए। हाथों को उठा के और नबी के दंडान कैसे थे, उनके नुकसान कैसे न कहते हैं, दंडानो नबो जुल्फ रुके शागिर फिदाई, दंडानो नबो जुल्फ रुके शागिर फिदाई है दूरे लाले यमन मुश्के खुतन फूल और तिलकना भी शहदाई है, उसका तुम्हें पाता इतना भी नहीं नौ पे आए चरखे और जब एड़ पर आते हैं तो कहते हैं क्या बात रज़ा। चंद जगह बयान किया, उलमा थे साहिब दिल बहुत दुआ दी। मैं चाहता हूं कि जिंदा महफिल में यहां भी क्या कहा, क्या बात रज़ा। पहले ये रज़ा क्या है उसको समझ। 108 उलूम व फुनून का माहिर है इमाम अहमद। कम से कम लोगों ने 52 की बात की है, लेकिन जदीद तहकीक 108 उलूम की बात। इल्म सौतियात पे गुफ्तगू करते हैं तो अल-कश्फ शाफिया लिखते हैं, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत में गुफ्तगू करते हैं, ज़ुब्दतुज़्ज़किया लिखते हैं, नोट के काम बयान करते हैं, किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाइल पे लिखते हैं, यानी कि जिस उन्वान पे लिखा उस उन्वान का हक अदा किया। लेकिन जब नबी की शान पर आए तो उनको कहना पड़ा क्या बात। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बोल दूं। अरे सुबह ये क्या बात रज़ा का मतलब क्या, कभी क्या बात रज़ा, क्या बात। जब आदमी किसी की तारीफ करते करते थक जाता है और आगे उसके लिए रास्ता खत्म हो जाता है तो वो एंड इस पे करता है क्या बात है। मतलब मसूदी साहब ने निजामत की तो नीचे से मैंने कुछ आशिकों को देखा कि उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने कहा, क्या बात है नाज़िम तुम्हारी, ये कहा मैंने सुना। मतलब क्या, लंबी मत करो, जब किसी की तारीफ खत्म हो जाए तो आदमी का क्या बात है यार। मुफ्ती साहब का फतवा देखा, कैसा फतवा है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बात समझ में आ गई है ना। किसी की तकरीर सुनी, क्या बात है यार फलां की तकरीर, यही पे बात। खाना कैसा बना, अरे क्या बात है तुम्हारे घर के खाने, यही तो है ना। मतलब क्या, तारीफ खत्म हो गई, अल्फाज नहीं मिलते, एंड यही कह रहे आजिज़ हो के क्या बात है ना। तो क्या कहा, क्या कहा, कितनी लंबी करते आ रहे, कैसी शान। सरताब कदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्किल खुशन फूल। और कहते हैं कि अल्लाह अकबर दिल अपना भी शहदाई उसना कुने पाक इतना भी महनों के नाचे के कौन फूल। एक जगह कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी हसना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहां में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां भी तुम्हारे लिए। और कहते हैं अल्लाह अकबर ये कच्ची बातें, ये मरहमतें कि न छोड़ी गते ना अपनी लते कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में पवन पवन में सजाए ऐसे वैसे इंतजाम तुम्हारे लिए। अल्लाह कहते हैं कि सारे चांद चीर दिया, चुके हुए खोल के फेर दिया, गए हुए भी ऊपर से दिखाए ताबो तवा हमारे लिए। कहते हैं कि सदा वो चलने के बाद फले वो फूल खिले खिले बने बने सना में सना रज़ा की ज़बान हमारे लिए। कहते हैं सबसे औला वाला हमारा, सबसे वाला वाला हमारा, हमारे मौला का प्यार दोनों वाला वाला हमारा नबी, खलील से औलिया औलिया से रसूलों से आना नबी, जिसने किए हैं कमरे के वह नूर रहमत का टुकड़ा हमारा नबी। और इसमें आता है जिसके नमक के कसम
ہاں کہ اگر پڑھوں تو رات ختم ہو بات کو شکر سے کریں. ہاں ایک مقام پر ہے اس کو سن لگی باتیں ان کی طرف جاتی کیا کہتے وہ ہے لبہائے نازک ان کے. توجہ کریں مجمع کی نہیں مجمع میں علم والوں کی توجہ اسٹیج والوں کی اور مجمع والوں کی توجہ نہیں اب عاشقان مصطفیٰ کی توجہ اب کلندروں کی توجہ اب رسول کے بازار میں پیغام بکنے والوں کی توجہ وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزار وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہے وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جڑتے ہیں پھول جن سے دوسرے مصرے میں گزب کیا کہتے ہیں کیا پتہ میں کہتے گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. توجہ کرنا یہ بات پڑھی نہیں یہ تو نیچرل ہے آگے کی بات پڑھیے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے میں نبی کے لب اتنے نازک ہے مجھے میں ہندی والوں میں پڑھ رہا ہوں مجھے احساس ہے لکھنؤ اور دلی میں نہیں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بھی احساس ہے میں خسرو کے قدموں میں نہیں پڑھ رہا ہوں چمچموں میں پڑھ رہا ہوں مجھے احساس ہے لیکن میں سمجھا سکتا ہوں ان کے کرم سے جسے غوث اعظم کہتے ہیں نبی کے لب اتنے نازک ہے ایسے ہزاروں پھول بھرتے انہی پھولوں کے دو دستے کو تو بخاری کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں ترمذی کہتے ہیں ابن ماجہ کہتے ہیں ابو داؤد کہتے ہیں مشکات کہتے ہیں وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جانے ہیں پھول جن سے گلاب سن میں دیکھے بلبل اے بلبل تو نے اب تک گلاب کو کہاں دیکھا گلشن میں دیکھا تو نے گلاب کو اب تک کہاں دیکھا گلشن میں دیکھا گلشن میں گلاب دیکھا ہوگا توجہ اگر سمجھ گئے عشق کا چراغ بڑھ گیا دل کے اندر سمجھنا میرا آنا کامیاب ہے مدینے والوں کے کرم کی سوغات لینے کے لیے سنو اے بلبل تو نے گلاب کو ہمیشہ گلشن میں دیکھا ہوگا لیکن تم نے پورا گلشن سمٹا ہوا ایک گلاب کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اگر اے گلاب گلشن میں دیکھنے والی بلبل کبھی تجھے شوق ہونا کہ پورا گلشن ایک گلاب میں سمٹا ہوا دیکھے تو تجھے یمن شام مصر ہند سندھ جانے کی ضرورت نہیں ہے آمنہ کے تمہیں یقین کو دیکھ لے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب اتنا سب کہنے کے بعد جی نہیں بھرا پھر آ کر کہتے اب یہ پڑھ لینے دیجئے میں آئین کی طرف چلتا ہوں پھر کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا مولا تجھے باغ خلیل خلیل زیبا کہوں تجھے فرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ نے تیرے کس منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اور کہتے ہیں اللہ اللہ صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف بے کس نواز کے سنو والا کہوں تجھے اللہ اوپر کہتے ہیں مجرم ہوں اپنے آپ کو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روزے گزارا کہوں تجھے اور کہتے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری اے راؤ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے 14ویں صدی میں کسی نے گاؤں کا چودھری کا کسی نے بڑا بھیا کا کسی نے ڈاکیا کہا لیکن میرا امام کہتا ہے راؤ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے اور پھر کہتے ہیں پہلے کی سب کچھ
एंडोरी दबाई। जब नहीं बनी बात तो फिर क्या 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 बात रज़ा, हालांकि बहुत कुछ कहेंगे, यानी कि एंड क्या होता है, अल्फाज खत्म, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहना। लुगत में ऐसे अल्फाज ही नहीं है जो हकीकत मुस्तफा बयान कर सके। यही है, जिब्रील को भी हकीकत का पता नहीं, सिद्दीक को भी हकीकत का पता, तो कौन बयान करे। इसीलिए गालिब से किसी ने कहा था, गालिब तो बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिखता है, जरा कभी लिखना नबी की शान। तो गालिब ने कहा था, गालिब ने भी कमाल कर दिया, गालिब भी गालिब है। गालिब ने क्या कमाल किया, गालिब कहते हैं वो कहते हैं कि मुझसे नात का मुतालबा, गालिब सनाए ख्वाजा, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, मैं रसूलुल्लाह की तारीफ करूंगा, नबी की नात मैं बयान करूंगा। कहते नहीं, मैंने नहीं करना। क्यों? इसलिए कि जो नबी को मुकम्मल तौर पे जानते ही नहीं हो, वो नबी की शान क्या बयान करेगा। तो ये काम किसको सौंपना चाहिए, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, ये बात अल्लाह को सौंप दो नबी की शान बयान करने के लिए। आज़ाद पाके मरहबा दाने मोहम्मद आस, इसलिए कि नबी की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता तो बयान भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे कहता हूं कि इधर उधर की बात करने वालों के पीछे मत भागो, आपको नबी के कदमों से लिपट कर रहना है, सब कुछ है। तो फिर बात खत्म होती कि काका क्या बात रज़ा, किसकी, उस चमनिस्तान करम की, कोई बात ही नहीं हो सकती उस पर। क्या बात रज़ा, किसकी, उस कौन सा चमनिस्तान करम जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कौन सा चमनिस्तान करम जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कोई दलील तो दो हजरत। तो कहा क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की दलील क्या है, ज़हरा है कली, ज़हरा है कली। चावल के चंद दाने देख से निकाल के पता चलता है कि देख पूरी कैसी है। तो अब अगर चमनिस्ताने करम को चेक करना हो कि वो चमनिस्ताने करम की शान क्या है, तो फिर दलील क्या है। तो कहा उसको चेक करने चला है जिसकी कली कौन है, ज़हरा, ज़हरा है कली। हमने कहा ये ज़हरा कली मतलब क्या, तो वही ज़हरा उन्वान है आपका, फ़ज़ाइल अहले बैत और इस्लाह माशरा। हाँ, ये तो मेरी जिंदगी का उन्वान है। आप क्या समझते हैं कि इस्लाह माशरा में उन्वान भूल जाऊंगा ना, इस यही गुलामी पर तो नाज है। ज़हरा कली छतरपुर वालों सा, हमने पूछा ये ज़हरा कली क्या है, तो कहा जो चमनिस्ताने करम की बात की ना, फूल फूल फूल, उसके चमनिस्ताने करम की एक कली को ज़हरा कहते हैं। ये ज़हरा क्या है वो तो बताए ना। तो कहते जिसका आंचल न देखा महो मेर ने उस रिदाए नज़ाहत पे ना, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद न सूरज ने नहीं देखा, वो नबी की शहजादी सैयदा ज़हरा है। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाने सलाम, जो नबी हर बेकरार के दिल की राहत है, उसकी राहत तो सैयदा ज़हरा। हमने कहा ये ज़हरा क्या है, अब सुनो हमारे मसलक की किताबों में लिखा है, सुन्नत की किताबों में ज़हरा क्या है, एक हदीस पढ़ता हूं बता चलेगा। ज़हरा क्या बता दूं, सुनना चाहते हो छतरपुर वालों, लेकिन सुनो ज़हरा क्या है। ज़हरा एक मर्तबा नज़्मुल आली के अंदर अल्लामा सैयद मोहम्मद बिलगिरामी ने लिखा, बिलगिराम शरीफ से छपी किताब है, क्या लिखा, एक मर्तबा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा अपने आका अपने बाबा की बारगाह में, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। मेरे आका ने फरमाया फातिमा तेरे बाबा जाएंगे। यहां से उन लोगों को कट कर दिया गया जो कहते हैं पता ही नहीं कि जन्नत में कौन कौन जाएगा। हमने कहा मालिक जन्नत नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, हैं? क्या कहा, सबसे पहले सैयदा, सबसे पहले आपके बाबा जाएंगे। सैयदा ने दूसरा सवाल किया, इसका मतलब नबी को इल्म गैब है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा का अकीदा है, जो इल्म गैब का मुनकिर है वो सैयदा का अकीदा नहीं रखता है ना। हाँ, बहरहाल आजकल कुछ लोग इस पर फरेबता है, ओ फला साहब तो चेहरा देख के दिल की बात बताते हैं। हम कहते हैं जादू अलग है, करामत अलग है। और हमें
کسی کے جادو پر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی مصیبتوں میں کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، جس کے نصیبے میں محمد عربی کی غلامی لکھی ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں، جو چاند کے ٹکڑے کر کے چاند کو جوڑ دیتا ہے اسی سے وفا کر لو، خدا تمہیں بھی وہ طاقت عطا کرے گا کہ تمہارے اشارے سے کائنات کا نظام بدل جائے۔ اچھی اصلاح ہے سید صاحب۔ ہاں، لوگوں کے ڈھول کا پول کھلے گا تو لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے، تم اپنی جگہ پہ رہو، تمہارا مذہب بھی حق ہے، تمہارا مسلک بھی حق ہے، میں کیوں غیر کے ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در پہ اپنا گزارا کروں، میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے۔ ہاں لوگ بہت آئے بہت گئے، اسلام نہ ڈوبا ہے نہ ڈوب سکتا ہے، اسلام نہ ذلیل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ سہارا کیا ہے؟ کہتے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ کہا تیرے بابا جائیں گے سید، عورتوں میں ابا جان، عورتوں میں کون جائے گا؟ تو کہا وہ مریم جائے گی جو عمران کی بیٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی۔ سیدہ نے سنا، خاموش ہو گئی، اور شہزادی کے خاموش ہونے پہ کہا شہزادی آپ چپ کیوں ہو گئی، چہرے پہ آثار کائے کے ہیں؟ بابا آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اپنا نام لیا تو اس نیت سے پوچھ لیا تھا کہ عورتوں میں آپ میرا نام لے لیں گے؟ لوگوں کے یہاں حالات دیکھ کے بات بدلتی ہے، لیکن یہ میرا نبی ہے جس نے کبھی بات نہیں بدلی۔ ایک مریض آیا، کہا پیٹ میں تکلیف ہے، کہا شہد پی، اور زیادہ اس کو تکلیف ہوئی تو کہا شہد پی، اور زیادہ تکلیف ہوئی کہا شہد پی۔ وجہ ڈاکٹر لوگ نسخہ بدلتے ہیں، حضور کہتے ہیں شہد پی، ہاں، اور وہ پھر اچھے ہو گئے۔ پیٹ جھوٹا ہے، حضور سچے، یہ بات کبھی بات نہیں بدلی۔ اور یہاں شہزادی کی بات آئی تو کہا مریم جائے گی عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی۔ بابا آپ میں نے سمجھا آپ میرا نام لے گے۔ حضور نے مسکرایا، کہا ہوگا وہی جو میں نے کہا۔ توجہ ہے؟ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان ایک زہرا ہے کلی، یہ کلی کیا ہے سمجھے تو صحیح، ہوگا وہی زہرا جو میں نے کہہ دیا۔ ہمارے یہاں باتیں نہیں بدلتی تو کہا پھر بس منظر یہ ہوگا، منظر یہ ہوگا، جس سواری پر تم بیٹھی رہو گی اس کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں ہوگی، وہ فاطمہ بن کر آگے آگے جائے گی اور تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جاؤ۔ حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے، کون مریم جس کے بارے میں اللہ فرمائے ہم نے عورتوں میں اس کو چن لیا، کون مریم جو بغیر شوہر کے ماں بنے، بطول تمہاری مریم حضرت جبریل امین کے دم کی برکت سے مرے جو مریم ماں بن جائے، کون مریم جس کو کسی مرد نے نہیں چھوا، کون مریم جو جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل کرے گی، کون مریم جس کی شان قرآن کی تین صورتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا، کون مریم علماء کو توجہ چاہتا ہوں جس کا پیٹ کا درد بھی قرآن بیان کرے اسے مریم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی مریم جس کی خادمہ ہے، اللہ اللہ، ایک نبی کی بھانجی، ایک نبی کی امی، اللہ اکبر، حضرت زکریا کی بھانجی تھی نا، بیوی کے رشتے سے، ایک نبی کی بھانجی، ایک نبی کی امی اور ایک نبی کی خالہ، توجہ کرے، ایک نبی کی خالہ، ایک نبی کی بھانجی، ایک نبی کی امی، یہ تین نسبتیں، لیکن فاطمہ الزہرا کی کیا نسبت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، نسبتیں مریم دیکھو، بات ختم کرنے لگا تھا لیکن پھر ہدایت کے بخشش مجھے کھینچتی ہے، توجہ ہے آپ کی تو بول دوں، اللہ بٹھائی والا کے ختم ہو گیا ہے، آپ کی تھکن کا خیال رہے گا مگر سن لیں، اللہ اکبر، مریم کی تین
नस्बतें हैं, लेकिन आइए ना सैयदा की कितनी नस्बतें हैं, और वो नस्बत कितनी बड़ी है। हजरत मरियम एक नबी की भांजी है, और सैयदा फातिमा सैयदुल अंबिया की बेटी है, बेटी। और वो भी बेटियों में कौन सी बेटी है जिसके लिए नबी खुद उठ करके खड़े हो जाते हैं, वो बेटी, वो शहजादी है, शहजादी। हम तो बेटी भी बोलने से डरते हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि वो शहजादी है, शहजादी। हमारे अल्लामा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब एक मुकर्रिर ने उनके सामने का नबी की बेटी, नबी का बेटा किसकी बात कर रहा है, बेटी बेटी ना कहे, शहजादी बोला कर रहा है। इसलिए कि बात एक बात आपको बताऊं, आला हजरत ने पूरी अदाए के बख्शिश में जहां भी सैयदा की मनकबत पड़ी है, उनका नाम लेकर नहीं पढ़ा, इतना अदब किया, नाम तक नहीं लिया। आप उठा कर देंगे, लोग कहते तुझे आला हजरत इतने कैसे पसंद आते। मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात करी हो तो मुझे ला कर दे दो, मैं उसकी भी बात करूंगा। बात तो करें, हाँ हक होता है। पूरी तदाए के बख्शिश में नाम जितना मैंने पढ़ा, नाम नहीं पढ़ा। अलक़ाबात कई सैयदा कहा, कई जान अहमद की रात कहा, लेकिन सुन ले अल्लाह निस्बत हज़रत मरियम की क्या है, नबी की भांजी, नबी की माँ, नबी की खाला, और यहाँ सैयदुल अंबिया की शहजादी, सैयदुल औलिया की बीवी, और सैयदा शबाब आलिल जन्ना की अम्मी। निस्बत देखें, मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, नूर। सैयदा क्या है, नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर क्या मतलब, नूर सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर, नूर दो नूर की माँ, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। मैं जब भी ये शेर पढ़ता हूँ तो मेरा दिल में चलता है कि मैं उसको अपने बुजुर्गों के लहजे में पढ़ूं। आप शामिल होते हैं मेरे साथ? पढ़ता हूँ साथ में, जहाँ पढ़ा इसी तरह पढ़ा। आप पढ़िए फिर, कहते हैं नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर, ये नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो इश्क का इम्तिहान भी लेता हूँ ना कि आप कितना अपने नाम पे बोलना जाए। गुलामी रसूल मौत भी कबूल है, ज़बान तो लाइए ना, मिल के पढ़ो, सैयदा की तवज्जो हो जाए। नूर बिन्ते चमनिस्तान कली है, जब कली ऐसी है तो पूरा चमनिस्तान कैसा होगा, क्या बात होता उस चमनिस्तान कलम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन। उस सलाउद्दीन अय्यूबी का जो काफिला जा रहा था तो उन लड़कियों ने कहा कैसा है तुम्हारा नबी। उन्होंने जैसा बयान किया वो तो वो जाने, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। तो पता है वो लड़कियां क्या कहती हैं, ओ नौजवानों, जिस
کے عشق میں تم گم ہو، اس کا کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی اسی کی دیوانگی ہے، اور پھر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا۔ تو آپ سے کہتا ہوں صلاح الدین کے گروپ کی بننے کی کوشش کرو کہ چھیننے والے نبی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ ہزار بار لیا، ہزار کام لیا، میں نے خوش بیانی سے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ استغفر اللہ وما علینا الا